سانپ کی کہانی۔ دسمبر کی ایک صبح میں اپنے پاس آئے کچھ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا کہ مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف میرے ایک بہت پیارے تعلق والے شریف صاحب، جو کہ میرے ساتھ بہت بے تکلف بھی ہیں، حالانکہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں اور مجھے بدر پتر ہی کہتے ہیں، لیکن ان سے میرا رشتہ دوستی کے قریب ہے۔ اس کی وجہ ان کی سادہ طبیعت اور دل کی اچھائی ہے۔ شریف صاحب چند ایکڑ کے زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ماندرا بھی ہیں۔ ماندرا لفظ سے کئی قاری ناواقف ہوں گے۔ بتاتے چلوں کہ سانپ بچھو کے کانٹے کا دم کرنے والے کو ماندرا کہتے ہیں۔ دیہات میں لوگ آج بھی سانپ بچھو کے کاٹنے پہ ماندروں کے پاس جا کر دم کرواتے ہیں، زہر کا دیسی علاج کرواتے ہیں اور اللہ کے کرم سے شفا پاتے ہیں۔ میرے ہیلو کہنے پر شریف صاحب بولے، بدر پتر گھر میں ہی ہے نا؟ میں نے کہا جی بالکل گھر ہی ہوں، سب خیر تو ہے نا؟ تو وہ بولے سب اللہ کا فضل ہے، تو بس گھر ہے نا، میں کسی کو لے کر 1 گھنٹے تک تیرے پاس آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ میں نے اسے گھنٹے میں مہمانوں کو فارغ کیا کہ اتنے میں شریف صاحب میرے گھر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ سلام دعا اور حال احوال کے بعد میں نے سوالیہ نگاہوں سے شریف صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ بولے کہ بدر پتر یہ دونوں آج صبح میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سانپ نے کاٹا ہے یا بچھو نے؟ تو کہتے ہیں کہ نہ سانپ نے کاٹا نہ ہی بچھو نے۔ پھر انہوں نے اپنی پریشانی مجھے بتائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ معاملہ تمہارے مطلب کا ہے، تو ان کو لے کر میں تمہارے پاس آ گیا۔ یہ کہہ کر شریف صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو میری طرح خاموشی سے شریف صاحب کی بات سن رہے تھے، تو انہوں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بولے کہ میں آپ کو ساری بات تفصیل سے سناتا ہوں۔ میرا نام رب نواز ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ انہوں نے ساتھ بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سے جڑی پریشانی ہمارے دادا ابا کے وقت سے شروع ہوئی۔ میرے والد صاحب میرے دادا ابا کی اکلوتی اولاد تھے۔ ابھی والد صاحب کی عمر 10 سال تھی کہ میرے دادا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا اس طرح کہ دادا ابو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ایک زمیندار کے ہاں اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کی نوکری کرتے تھے۔ دادا ابو کا گھر گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ گھر کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک دن اس زمیندار نے ایک بیمار بھینس تحفے میں میرے دادے کو دے دی۔ دادا دادی نے اس بھینس کی خوب سیوا کی، اللہ کا کرم ہوا اور وہ بھینس ٹھیک ہو گئی۔ بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ گھر میں دودھ کی اور گھی کی فراوانی ہو گئی۔ ان دنوں کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا تھا، سب دودھ بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہوا اس طرح کہ ایک دن جب دادی دودھ نکالے گئی تو بھینس کا دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ دادی بہت حیران ہوئی۔ شام کو دودھ نکالا تب بھی دودھ نہ نکلا۔ حیرانی یہ کہ اگلے دن پھر صبح دودھ نہیں نکلا۔ دادا دادی شک میں پڑ گئی کہ رات کو شاید کوئی چوری دودھ نکال لیتا ہے۔ اس رات دادا نے رات جاگنے گزاری اور دادے کا شک صحیح نکلا۔ سحر سے بھی پہلے دادے نے بھینس کے بھوننے کی آواز سنی۔ دادا ابو خاموشی سے بھینس کی طرف بڑے، اندھیرا بھی تھا۔ دادا ابو نے بھینس کے پاس غور سے دیکھا تو انہیں ایک نوجوان لڑکا بھینس کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ دادا ابو تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ نوجوان حوانے سے منہ لگائے بھینس کا دودھ پی رہا ہے۔ دادا نے غصے سے اسے للکارا۔ دادا ابو کی آواز سنتے ہی نوجوان چونک کر پیچھے ہٹا، اٹھ کر سر پر دوڑ لگا دی اور گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ دادے نے بیچارے کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ خیر دادا ابو نے بات صبح پہ چھوڑ دی کہ صبح زمیندار کو بتا کر گاؤں سے اس بندے کو ڈھونڈے گا۔ دادی بھی آواز سن کے اٹھ چکی تھی۔ دادے نے ساری بات اسے بتائی۔ دادی بولی اچھا جانے دو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر گیا یہی بہت ہے۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے دادے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دادا ابو زمیندار کے گھر نہ جا سکے اور کام سے چھٹی کر لی۔ اس دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے کی کنڈی کھٹکی۔ دادا ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت شکل کا نوجوان کھڑا تھا۔ دادا نے اسے پہچان لیا کہ صبح والا ہی نوجوان ہے، مگر اس کی خوبصورتی اور آنکھوں کی چمک نے دادے کی زبان بند کر دی تھی۔ سلام کرنے کے بعد نوجوان بولا کہ میں ایک پردیسی ہوں، کچھ دن ادھر رہنے آیا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 3 دن سے آپ کی بھینس کا دودھ پی رہا ہوں، میں اس کی اجرت دینے آیا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ بھینس چوری ہو سکتی ہے تو میں پوری بھینس کی قیمت سے 2 گنا زیادہ قیمت ادا کر رہا ہوں، آپ بس بھینس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے 3 سونے کے سکے دادے کے ہاتھ پر رکھ کر بولا، یہ دودھ اور بھینس کی قیمت ہے اور یہ ایک سکہ اور اس بات کو راز میں رکھنے کے لیے، یہ بات تم نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اور بھی انعام دوں گا۔ اور واپس مڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے سکے ہاتھ میں پکڑے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اس نوجوان کے نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد حیران بھری خوشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے واپس مڑے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے کے یہ 4 چمچماتے سکے اب ان کے ہیں۔ انہوں نے ساری بات دادی کو سنائی۔ دادی جو حیرانی اور بے یقینی سے سکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی، خوشی سے بولی کہ سوچ کیا رہے ہو، جلدی سے جا کر بھینس کو درختوں کے جھنڈ میں باندھ دو۔ غرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دی جاتی اور صبح واپس گھر۔
اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے کہ ایک دوپہر 2 جوگی بین بجاتے دادے کے گھر کے سامنے آ پہنچے اور دروازے کے آگے بیٹھ گئے۔ دادا ابو اس وقت زمیندار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ دادی نے دروازہ کھول کر جوگیوں کی خیرات دی۔ جوگی دعا دینے لگے۔ ایک جوگی بولا، اگر روٹی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دادی بولی، روٹی تو نہیں پکی، میں دودھ لا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی اندر سے 2 کٹورے دودھ کے لے آئی۔ جوگیوں نے دودھ کا گھونٹ بھرا اور چھو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دادی جو پاس کھڑی تھی، اس سے ایک جوگی جو کہ عمر رسیدہ تھا بولا، پتر تیرے علاوہ گھر میں کون کون رہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو اس کا نام بتائے تو میں اس کو بھی دعا کر دوں۔ دادی بولی، میں، میرا معصوم بیٹا اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں۔ جوگی بولا کہ پتر تم مجھ سے چھپا رہی ہے، کوئی اور بھی ہے تیرے گھر والوں کے علاوہ؟ تیری بھینس کا دودھ پیتا ہے، میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا دشمن ہے، تو مجھے بتا۔ دادی جو سیدھی سادی تھی پریشان ہو کر بولی، اور تو کوئی نہیں، ایک اجنبی نوجوان کچھ دن سے دودھ پی جاتا ہے مگر ہمارے گھر نہیں آتا۔ یہ سن کر دونوں جوگی دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہی بوڑھا جوگی بولا، وہ کب آتا ہے؟ تو دادی نے اسے وقت بتا دیا۔ جوگی بولا، وہ انسان کے روپ میں کوئی بلا ہے، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جھنڈ میں چھپ رہیں اور جب وہ آئے تو ہم اسے پکڑ لیں۔ سادہ سی عورت چلاک جوگی کی باتوں میں آ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف ان کو اس بات کی اجازت دے دی بلکہ چرپائی بھی ڈال دی کہ اس پر سکون سے بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ ادھر دادا ابو زمیندار کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف تھے کہ دادا کو ان کے نام کی پکار سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کو وہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ دادا اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نوجوان نے کہا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک سانپ ہوں اور اپنی عمر پوری کر کے روح بدلنے میں اب قادر ہوں۔ تم جانتے ہو یہ ساون کا مہینہ ہے، اس مہینے میری مجبوری ہے، میں نے ہوا میں رہنا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر کے پاس درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا ہوں۔ بہت سے جوگی کافی عرصے سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بس اس مہینے کمزور ہوتا ہوں۔ اس علاقے کے جوگی میری بو سونگھ چکے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، بدقسمتی سے وہ تمہارے گھر آ پہنچے اور چلاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے میں سب اگلوا لیا ہے، اور اب وہ سحر ہونے کا انتظار کریں گے، میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لیں، مگر جب تک سحر ہوگی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ جب جاؤں گا میں تمہیں انعام دوں گا۔ گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے، اس شیشم کے پیڑ کے پاس ایک سوراخ ہے۔ پرسوں جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی بھینس کا تھوڑا سا دودھ اس سوراخ میں ڈال دینا، اور یہ کپڑا جیسے تمہیں کوئی آواز آئے اس سوراخ کے منہ پر ڈال دینا اور واپس چلے جانا۔ کچھ دیر بعد واپس جانا، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر واپس جا کر کل صبح تک اپنی بیوی سے یا جوگیوں سے کوئی بات نہ کرنا تاکہ میں تب تک دور چلا جاؤں۔ تمہاری بیوی کی بجائے اگر یہ غلطی تم نے کی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، مگر تم بے قصور ہو۔ انعام پا کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یہاں سے کسی دور دراز کے مقام چلے جانا، اب یہاں تمہارا رہنا ٹھیک نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے کھڑے سب سن رہے تھے، شرمندگی، پریشانی اور تعصب سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔